مائک نمبر 5 میں کوئی بھائی ہو تو سوال کر سکتا ہوں، غیر مسلم بھائی۔ السلام علیکم، میرا نام جے پرکاش پرجاپتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح مسلم لوگ میں کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کو وہ مطلب جنت میں داخل کرتے ہیں، اسی طرح کیا ہندو لوگ کو بھی شہید ہوتے ہیں تو کیا وہ لوگ بھی جنت میں جاتے ہیں کیا؟ بھائی صاحب کا سوال ہے، اگر مسلمان شہید ہوتے تو جنت میں جاتے، کہ ہندو لوگ بھی شہید ہوئیں گے تو جنت میں جائیں گے؟ شہید کی مطلب وہ آدمی جو اللہ کی شہادت دیتے ہوئے مر جاتا ہے، یعنی اللہ پر مانتے ہوئے اللہ کے لیے وہ مرتا ہے، اسے کہتے ہیں شہید۔ ہندو کے معنی کیا ہے پتہ ہے؟ ہندو کے معنی وہ شخص جو ہندوستان میں رہتا ہے۔ تو اس طریقے سے جغرافیکلی ڈیفینیشن میں بھی ہندو ہوں، لیکن آپ مذہبی پوچھیں گے جو انسان، جی ہاں میں مذہبی پوچھ رہا ہوں۔ مذہب یعنی جو انسان بت پرستی کرتا ہے، ہاں جی ہاں، اس کے بارے میں تو جو انسان بت پرستی کر رہا ہے وہ کبھی بھی اللہ کے لیے شہید ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اٹ از کانٹرڈکٹنگ، یہ دونوں میں ٹکراؤ ہے، کیونکہ جو بت پرستی کرتا ہے وہ ایک اللہ کے لیے اپنی جان دے ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر وہ ایک اللہ کے لیے جان دیتا ہے تو وہ بت پرستی سے موحد بن جاتا ہے، توحید والا بن جاتا ہے۔ تو اگر ایک ہندو اپنے بت کو چھوڑ کے ایک خدا کے لیے گواہی دیتے مرتا ہے تو وہ ہندو مسلمان بن جاتا ہے اور وہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گا۔ لیکن اگر وہ اٹل ہے اپنی بت پرستی پہ اور پھر مرتا ہے، اس کا مطلب وہ شہادت دے رہا ہے نہیں ایک اللہ کے اوپر، وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ بھائی صاحب آپ مانتے ہیں خدا میں؟ جی ہاں، آپ بھائی صاحب ایک خدا میں مانتے؟ ہاں جی میں مانتا ہوں۔ آپ بت پرستی میں بھی مانتے؟ جی نہیں، بت پرستی میں نہیں مانتے؟ بالکل نہیں۔ ماشاء اللہ۔ اور آپ مانتے ہیں کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ جی ہاں، ہاں، آپ انشاءاللہ اگر شہادت دیتے مرے تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، جی جی، کیونکہ آپ ایک خدا میں مانتے، آپ بت پرستی میں نہیں مانتے اور مانتے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو میں آپ کو کہوں گا مسلم۔ ہندو مطلب اس ہندوستان میں رہتے ویسا میں بھی ہندو ہوں، لیکن مذہبی اعتبار سے آپ ہندو نہیں ہیں، آپ مسلم ہیں۔ ایکچولی کیا ہے نا، میں نے رمضان کے مہینے میں اسلام قبول کر لیا ہوتا دل میں ہی۔ ماشاء وہ اللہ، میرے دل شریف میں کیا، بھائی ہیں۔ لیکن لوگوں کو نہیں کہا۔ جی نہیں، میرے گھر والے کو تو بھی آپ نہیں کہنا چاہیں گے آج؟ نہیں، ایکچولی ابھی میں کہنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ میری ماں بھی ادھر آئی ہے، میں ان کو لے کے آیا ہوں اسلام کے بارے میں سمجھانے کے لیے، اسلام کے بارے میں سمجھانے کے لیے۔ جس کے لیے میرا زیادہ تر مدد آپ کی سیڈیز، آپ کی کتابیں اور میرے سیٹ ہے شریف بھائی، انہوں نے میری زیادہ مدد کی ہے۔ ماشاء اللہ۔ بھائی صاحب کہہ رہے کہ ان کی والدہ ہے، وہ دل میں قبول کر لیے لیکن لوگوں سے کہنا نہیں چاہتے۔ یہ اللہ کی مرضی تھی، نہیں کہتے ہوئے بھی کہہ دیے۔ آپ نے نہیں کہتے ہوئے بھی کہہ دیے، مجھے بھی نہیں پتا تھا، اور آپ کی والدہ بھی اگر موجود ہے تو سن چکی ہے، ہاں کہ نہیں؟ ہاں جی، اگر والدہ نہیں ہوتی تو شاید میں بولتا تھا ٹھیک ہے بھائی مت کہو، والدہ نے بھی سن لیے۔ ابھی آپ کہنا چاہیں گے؟ جی نہیں، اب جب تک میری والدہ ویسے مطلب اسلام سے مطمئن نہیں ہو جاتی تب تک میں نہیں چاہتا۔ ٹھیک ہے، آپ نے دل میں قبول کیا وہی کافی ہے، اور انشاءاللہ آپ اگر شہادت دیتے مریں گے آپ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی والدہ کو بھی انشاءاللہ ہدایت دے، آمین۔ سوال تھا کہ مسلم اور نان مسلم میں کیا فرق ہے اور کیوں؟ مسلمان اور غیر مسلمان میں کیا فرق ہے اور کیوں؟ مسلم مطلب وہ انسان جو اسلام کو قبول کرتا ہے۔ اسلام آتا ہے لفظ سلام سے مطلب امن، آتا ہے لفظ سلم سے مطلب اللہ تعالیٰ کے خواہش کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا۔ مسلم مطلب وہ شخص جو امن حاصل کرتا ہے، شانتی حاصل کرتا ہے، اپنی زندگی اللہ اور خدا کے مطابق چلنا۔ غیر مسلم وہ جو امن نہیں حاصل کرتا ہے اور اللہ کے مطابق نہیں چلتا، اسے کہتے ہیں غیر مسلم۔ کیوں فرق ہے؟ کیونکہ وہ ایمان نہیں لاتا۔ جس دن وہ ایمان لائیں گا کہ خدا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہ دھیرے دھیرے اس کے اوپر چلنے لگے گا۔ تو مسلم وہ ہے جو امن حاصل کرتا ہے، خدا کے خواہش کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اور غیر مسلم وہ ہے جو امن نہیں حاصل کرتا ہے اور خدا کے مطابق اپنی زندگی نہیں بسر کرتا ہے۔ ہوپ آنسر دی کوسچن۔ آپ کیا بننا چاہتی ہیں، مسلم یا غیر مسلم؟ آئی ایم اے ریوارڈ، اور میں نے اسلام کیے ہوئے بھی 1 سال میرا کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو دین پہ قائم رکھے۔ انشاءاللہ، تھینک یو سو مچ۔ جس طریقے سے بھائی صاحب نے کہا کہ پلیز لیٹ نان مسلم آسک کوسچن فرسٹ، غیر مسلمان کو پہلا موقع دیجئے، اس کے بعد ریورٹس کے اوپر آئیں گے ہم۔ اللہ نے دین دے چکا ہے، ایمان دے چکا ہے، ہم ان کو موقع دیں گے جو غیر مسلمان ہیں۔ غیر مسلمان کے سوالات ختم ہونے کے بعد ہم ریورٹ کو دیں گے۔ کملیش لال جی مصرا آپ کو سادر پرنام کرتا ہوں۔
میں نے پرشن پوچھنے کے پہلے ہی میرے پرشن کا سمادھان مل گیا. ایشور اللہ تیرے نام میں اللہ سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح سے ہمارا مارگ درشن کرتے رہیں اور ہمیں ہندی میں قرآن پڑھنے کے لیے دے دی جائے. نمسکار. ماشاء اللہ. بھائی صاحب نے کہا کہ ان کے سوال کا اتر مل چکا ہے, جواب مل چکا ہے. بھائی صاحب آپ مانتے ہیں خدا میں؟ مانتے ہیں, ایک ایشور کو مانتے ہیں. آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے, 100% غلط ہے. 100%. ماشاء اللہ. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ میں سر پڑھا نہیں ہوں قرآن, اس کے بارے میں جانتا نہیں ہوں, لیکن ایک ایشور میں میں وشواس کرتا ہوں اور آپ کے باڑی میں بھی وشواس کرتا ہوں. کس کے بارے میں؟ آپ کے باڑی میں میں ایشور سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح سے ہمارا مارگ درشن آپ کرتے رہیں. میرے بارے میں, آپ جو میں کہتا ہوں میرے میں وشواس کرتے, میں کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, آپ وشواس کرتے ہیں؟ آپ میں نے پڑھا نہیں ہے, میں نے پرشن کیا آپ سے کہ نہیں, مجھے لیکن قرآن میں ہندی میں دے دی جائے. بالکل سر, میں قرآن آپ کو دوں گا, لیکن میں یہ پوچھتا ہوں, میں اگر کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, اب آپ اس میں مانتے ہیں کہ نہیں؟ संत दरस को जाइए तज माया अभिमान ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि निजज्ञ समान. मैं संत आपको तब मानूंगा जब मैं कुरान पढ़ूंगा और उससे समझ लूंगा, फिर मैं आपको संत मानूंगा. मैं आपके बाणी میں पर یہ विश्वास نہیں करता کہہ رہا हूँ. ہوں کہ آپ مانے کہ مجھے سنت ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں سنت ہوں. آپ نے کہا کہ میری ڈی وی ڈی سے آپ کو بہت سا گیان ملا. ہاں, گیان آپ ملا. یہ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ خدا ایک آپ ہے. مانتے 100% بت پرستی غلط ہاں, ہے؟ غلط ہے. ابھی میں اور ایک سوال پوچھتا ہوں, پوچھیے آپ سر. نے میری ڈی وی ڈی دیکھی ہوں گی ہاں دیکھی ہے. اور اس سے شاید آپ کو علم حاصل ہوا. آپ نے ہوا. وہ ڈی وی ڈی دیکھی میری جس میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ نہیں دیکھا. وہ دیکھی نہیں, لیکن میں نے ابھی جواب دیا پہلے, وہ سنا آپ نے؟ ہاں سنا, تو اچھا اس سے لگا. یہ ثابت ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. آپ جو بھی بات کرتے ہیں پرماڑ کے ساتھ کرتے ہیں, لیکن میں جب تک قرآن نہیں پڑھ لیتا ہندی میں, مجھے اس کا گیان نہیں جاتا, تب تک میں کیسا مان لوں. بالکل صحیح. تو آپ اسٹیج پہ آ سکتے ہیں, میں آپ کو قرآن کا ترجمہ دوں گا. بالکل آ سکتے ہیں. قرآن کا ترجمہ لکھیے اور آپ پڑھیے. پڑھنے کے بعد جب آپ سنتشٹ ہو جائیں گے, اطمینان ہو جائیں گا, تو انشاءاللہ آپ اپنے منہ سے بھی کہہ سکتے ہیں. دل میں تو میرے حساب سے آپ کے پاس ایمان ہے. انشاءاللہ آپ اسٹیج پہ آ کے قرآن لے سکتے. مائک نمبر 2 میں بھائیوں کے شعبے میں کوئی بھائی ہو غیر مسلم تو ان کو موقع دیجیے. السلام علیکم. میرا نام ہے مہاویر پرساد سینی اور میں پیسے سے پلمبر ہوں, کنسٹرکشن لائن کا کانٹریکٹر. اور میں ویسے تو ڈاکٹر صاحب کا بہت بڑا فین ہوں, اور ویسے میں سبھی دھرم سبھاؤں میں جاتا ہوں, دیکھتا ہوں, اور خاص کر کے اسلام کی جو دھرم سبھا کا جو آج میں یہ جو جن سیلاب دیکھ رہا ہوں, اس کو دیکھ کے تو مجھے وشواس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا جن سیلاب ایکتا کے ساتھ شانتی سے جو بیٹھا ہے. اور اسی کو دیکھتے ہوئے اور پچھلے 22 تاریخ سے میں لگاتار یہاں آ رہا ہوں, یہ آج تیسرا دن ہے, ڈاکٹر صاحب کی بھی تقریر سن رہا ہوں. اس کے آگے جو اسلام مذہب ہے اس کے پرتی میری جو پہلے جو عزت تھی, پسندگی تھی, وہ کتنی گنا بڑھ گئی یہ تو میں الفاظ نہیں کر سکتا, لیکن کچھ بھرانتیاں, کچھ کنفیوزنگ ہے جس کا میں خلاصہ چاہتا ہوں. اس کے لیے خلاصہ چاہتا ہوں کہ ان فیوچر ہو سکتا ہے, میری بھی ایک دلی تمنا ہے کہ میں بھی اسلام قبول کر لوں کچھ پاریوارک ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بعد. تو یہ میری جو کنفیوزنگ ہے اس کے بارے میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے میری وننتی ہے کہ کچھ خلاصہ کریں. جیسے کہ ہم سب مانتے ہیں, ہم سب مسلم بھائی مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے رسول پیغمبر آخری پیغمبر ہیں, قرآن پاک ایک ہیں. تو پھر اس کے ماننے والوں میں اتنی ویرودھاباس, اتنی بھرانتیاں کیوں ہے؟ اتنی بھرانتیاں, اتنی گٹ بازی کہ جب میں یہاں باندرا سے یہاں آ رہا تھا تو کچھ مسلم بھائیوں سے جب میں نے ذکر کیا کہ میں اجتماع میں جا رہا ہوں تو مجھ سے پوچھا گیا آزاد میدان جا رہے ہو کیا؟ میں نے کہا نہیں, میں تو شائن جا رہا ہوں. ارے کہاں جا رہے ہو تم؟ وہاں نہیں تو آزاد میدان جاؤ. میں بولا کیوں بھائی؟ وہاں بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں, قرآن کی قواعد ہوتی ہے, اور میں نے ڈاکٹر صاحب کا جیسے سنا حدیث کی, قرآن کی, سنت کی جو باتیں ہوتی ہے میرے کو بہت پسند ہے, اور وہی چیزیں ہیں عام اسلام میں. پھر تم کیوں برائی کیوں کر رہے ہو؟ تو میں نے جب 10 لوگوں سے پوچھا تو 10 میں سے 10 لوگوں نے مجھے منع کیا, یعنی کہ 100% منع کیا. اور 10 میں سے ایک تو ہمارے ایک مسجد کے جناب جی تھے جو نماز پڑھاتے ہیں,
انہوں نے بھی مجھے منع کیا کہ تمہارا ایمان خراب ہو جائے گا. تو یہی ایسا کیوں؟ کہیں تو کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہے جس کا میں خلاصہ چاہتا ہوں. جب اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، پیغمبر ایک ہے، تو پھر اتنی بھرانتیاں کیوں؟ آپس کے اندر اتنی کھیچم کھاچ کیوں؟ بھائی صاحب نے ایک بہت اہم سوال کیا. سوال کے پہلے یہ کہا کہ کانفرنس کے سٹارٹنگ سے وہ آ رہے ہیں اور وہ حیران ہیں، انہیں یقین نہیں ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا مجمع اتنے امن کے ساتھ، اتنی شانتی کے ساتھ. بھائی صاحب مجھے بھی یقین نہیں ہو رہا ہے، مجھے بھی یقین نہیں ہو رہا ہے، بمبئی کی پولیس کو بھی یقین نہیں ہو رہا ہے. یہ صرف ممکن ہے ایشور، خدا اور اللہ کی مرضی سے. ورنہ جب پولیس سے میں بات کرتا ہوں وہ لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا مجمع، وہ بھی مسلمانوں کا، اتنی شانتی، ہمیں کچھ کام ہی نہیں کرنے پڑتا ہے، ہم صرف بیٹھے ہیں. اتنا بڑا مجمع غیر مسلمانوں کا بھی اتنی شانتی سے نہیں جانتا. مسلمانوں کو تو چھوڑو، ان کا نظریہ بھی اسلام کے بارے میں بدل جاتا ہے. اور آپ مجھے اگر پوچھیں گے، ہمارے بھی پولیس ہمیں جو مدد کر رہی ہے کہ شانتی سے جائے، ہمارے پاس بھی کیمراز وہ سب لگے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی، اس کی مرضی سے ہی یہ پاسبل ہے، یہ ممکن ہے کہ اتنی شانتی سے لوگ آتے ہیں، اتنی شانتی سے جاتے ہیں، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ کا سوال یہ تھا کہ ایک مسلمان کا قرآن ہے کہ مسلمان ایک خدا میں مانتے، مسلمان ایک آخری پیغام میں مانتے، تو اس کے اندر سیکٹس کیوں ہیں، اس کے اندر فرقے کیوں ہیں، اس میں گروپس کیوں ہیں؟ اور پھر آگے بھی یہ کہا آپ نے کہ آپ جب 10 مسلمانوں نے کہا ٹرین کے اندر کہاں جا رہے تو آپ نے کہا کہ سمیہ گراؤنڈ، تو انہوں نے کہا آزاد میدان جائیے. 100% انہوں نے آپ کو روکا. میرے حساب سے اگر کسی نے کسی کو یہاں آنے سے روکا، میں ان کو بھی جزاک اللہ کہتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ لاکھوں پیمفلیٹس بٹے کہ اس سمیہ گراؤنڈ میں مت آؤ، وہ ذاکر نائک آپ کو بہکائیں گا. ہم نے بھی پبلسٹی کی، لیکن شاید پبلسٹی میں کمی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذریعے لوگوں سے پیمفلیٹ بٹوائے. کئی لوگ نے مجھے کہا کہ میں تو بھول ہی گیا تھا جانے کے لیے، جب یہ پیمفلیٹ ملا نہیں جانا چاہیے تو مجھے یاد آ گیا. کتنے لوگ نے مجھے کہا کہ میرے جانے کا ارادہ نہیں تھا سمیہ گراؤنڈ میں، جب یہ ملا کہ یہ ذاکر نائک بھڑکاتا ہے، ہم دیکھیں گے کیسا بھڑکائیں گا، کیسا بہکائیں گا. ہم بھی تو دیکھے، کئی لوگ آ رہے دیکھنے کے لیے. تو الحمدللہ میں ان کا شکر گزار ہوں، میں ان لوگوں کا شکر گزار ہوں جو لوگ نے پیمفلیٹ بانٹا، جو لوگ کہہ رہے مت آئیے، ان کا شکر گزار ہوں. میں ہمیشہ مانتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں، مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. انہوں نے پلاٹ کیا، پلان کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پلاننگ کی. سب سے بہترین ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. شاید ہمارے پبلسٹی میں کمی رہ گئی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور پلاننگ کیا. اور مجھے ان سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے. میں ان کو جزاک اللہ کہتا ہوں اور میں اللہ سبحانہ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اور ان کو ہدایت دے. آپ کا جو مین سوال تھا کہ جب مسلمانوں کا قرآن ایک، مسلمانوں کا جو اللہ ہے، خدا ہے، ایشور ہے ایک، پیغمبر ایک، تو فرقے کیوں گروپزم؟ اس کا جواب ہے قرآن مجید میں سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آپ لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو. قرآن مجید میں لکھا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی ہے. ہم مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں فرقے مت بناؤ، آپس میں مت بٹو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول. آپ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 کہ جو لوگ اس دین اسلام میں فرقے بناتے ہیں، یا رسول تمہیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دیکھیں گے آخرت میں. مطلب جو کوئی اسلام میں فرقے بناتا ہے اسے اللہ کے رسول سے کوئی لینا دینا نہیں، یعنی فرقے بنانا حرام ہے. افسوس کی بات ہے، ہم جب مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں دین کے بارے میں، تو اکثر مسلمان کہتے ہیں ہم یہ ہے، ہم وہ ہے، ہم فلانا ہے، ہم ڈمکا ہے. اللہ کے رسول کیا تھے؟ یہ تھے، وہ تھے، کیا تھے؟ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 52 میں عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے. قرآن میں لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 67 میں ابراہیم علیہ السلام نہ یہود تھے نہ نصارہ تھے، وہ مسلم تھے. قرآن مجید میں کئی جگہ لکھا ہے، سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 وقال اننی من المسلمین، کہو کہ میں مسلم ہوں. کئی جگہ قرآن میں 20 سے زیادہ مرتبہ قرآن میں کہا گیا اپنے آپ کو مسلم کہو، مسلم کہو، مسلم کہو. ابراہیم علیہ السلام جب دعا کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سورہ بقرہ سورہ 2 کہ میرے بچوں کو، میرے نسل کو مسلم بنا. اگر کوئی بھی پوچھتا ہے، جو لوگ ایک قرآن میں مانتے، ایک اللہ میں مانتے، ایک رسول میں مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح جواب ہونا چاہیے مسلم، اول مسلم اور آخر مسلم، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اگر آپ اس میں فرقے بنائیں گے تو یہ قرآن کے خلاف ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحیح حدیث ہے سنن ابو داؤد میں والیوم نمبر 5 حدیث نمبر 4596، جو اللہ کے رسول فرماتے کہ مسلمان 73 فرقے میں بٹیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا بٹیں گے، یہ نہیں کہا کہ بانٹو. اللہ کہتا ہے مت بانٹو. اللہ کے رسول جانتے ہیں اللہ کے کہنے کے بعد کہ مت بانٹو، پھر بھی یہ مسلمان لوگ اسلام کو فرقے میں بانٹیں گے. اور ایک حدیث اللہ کے رسول کی ترمذی کی جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان 73 فرقے میں بٹیں گے اور ان میں سے ایک ہی جنت میں جائے گا. جب صحابہ نے پوچھا کون سا فرقہ، کون جائیں گا جنت میں، اللہ کے رسول فرماتے وہ لوگ جو میرے باتوں پہ عمل کرتے ہیں، وہ لوگ جو قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتے ہیں. تو جو لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں صرف وہ لوگ جنت میں جائیں گے. ہمیں اسلام، دین اسلام کو کوئی بھی فرقے میں بانٹنے کی ضرورت نہیں. اسلام کو فرقے میں بانٹنا غلط ہے، اور جو بھی کوئی مسلمان اسلام کو فرقے میں بانٹتا ہے وہ ایک صحیح مسلمان نہیں ہے. ہمیں صرف اللہ اور اللہ کے رسول میں ماننا چاہیے اور اس پہ ایمان لانا چاہیے. جو بھی اختلاف ہے، اختلاف کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فرقے میں بٹ جائیں. اختلاف ہے تو اس کا حل کرو قرآن اور حدیث کی روشنی میں. جو قرآن اور حدیث کہتا ہے اس کے اوپر عمل کرو. تو صحیح چیز یہ ہے کہ ہمارے دین اسلام میں کوئی فرقے نہیں. جو بھی کوئی اسلام میں فرقے بناتا ہے وہ غلط کرتا ہے. اور آپ نے کہا اپنے سوال میں کہ کچھ سوالات ہیں اور ہو سکتا ہے کہ بہت جلد آپ اسلام قبول کریں گے، آپ کے پاس کچھ مشکلات ہے، لیکن میرے آپ سے درخواست ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ہم کتنا جینے والے ہیں. اگر آپ کو یقین ہو چکا ہے کہ دین حق کا دین ہے، اگر آپ سوچیں گے کہ انشاءاللہ میں 1 ہفتے بعد کروں گا یا 2 ہفتے بعد کروں گا، 1 مہینے بعد کروں گا، میرا ذرا کام باقی ہے، 1 مہینے میں ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، نیا فلیٹ مل جائے گا، میں اس میں جاؤں گا، جو بھی ہے، کسی کو نہیں پتہ ہم کل کا سورج دیکھنے والے کہ نہیں. نہ مجھے نہ آپ کو. میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں میں کل کا سورج دیکھوں گا کہ نہیں. انشاءاللہ امید ہے دیکھوں گا، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں. مجھے نہیں پتا میری زندگی کتنی لمبی ہے، کتنی بڑی ہے. تو اسی لیے اگر آپ کو یقین ہو جائے، یقین نہیں ہوا تو مت قبول کرو. یقین ہو گیا تو میری یہ درخواست ہے آپ سے کہ آپ کو اگر یقین ہو گیا کہ اللہ ایک ہے، اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور یہ دین حق کا دین ہے، تو آپ اس میں دیر مت کیجئے. مشکلات تو آتے رہیں گے، آپ قبول کرو یا نہیں کرو. قبول کرنے کے بعد بھی آئیں گے، نہیں کرے تو بھی آئیں گے. یہ ہمارے لیے امتحان ہے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں الذی خلق الموت والحیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی دی آپ کو پرکھنے کے لیے آپ کتنے اچھے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے، ہمارے لیے امتحان ہے. تو اس لیے میں درخواست ہے اگر آپ کو یقین ہے کہ دین الحق ہے اور صحیح مذہب ہے، آپ
اس کو قبول کرنے میں دیری مت کیجیے. جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن کچھ سماجک ذمہ داریاں ہیں جن کو اسی مذہب میں رہ کے پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، وہ پورا کرنے کے بعد ہی کر پائیں گے. میں آپ سے یہ کہوں گا، آپ کو پبلک میں شہادت دینے کی ضرورت نہیں. اسلام قبول کرنے کے لیے پبلک میں شہادت دینے کی شرط ہی نہیں ہے. آپ کو کسی کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ اور آپ کے خدا کے درمیان ہے، آپ اور اللہ کے درمیان ہے. میں آپ سے یہ التجا کروں گا، آپ سے یہ درخواست کروں گا، ریکویسٹ کروں گا، اگر یقین ہے دل میں قبول کرو. لوگ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں، مائک پہ شہادت دینے کی ضرورت ہی نہیں، ذاکر کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں. ذاکر کو بولنے کا شرط نہیں ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے. اللہ اور آپ کے درمیان ہے. آپ کم از کم دل میں ایمان لاؤ، اللہ کو مانو، یہ مانو کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یہ مانو کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اناؤنس آپ 1 ہفتے بات کرو، 2 ہفتے بات کرو، 1 سال کرو، 2 سال بعد، اس میں کوئی اعتراض نہیں. اناؤنس کرنا ہر ایک کو کہنا ضروری نہیں، لیکن اگر آپ کی کچھ مشکلات ہے جیسا حل ہو جائیں گے تب اناؤنس کر سکتے ہیں، لیکن دل میں تو کم از کم مان لو. انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے اور آپ کی مشکلات کو جلدی جلدی دور کرے.